هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، جو تم اتنے مالدار بن گئے ہو نا، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی ہے تو تم بڑے خوش ہوتے ہو۔ کہا یہ تمہیں رزق ملتا ہے یا تمہاری مدد ہوتی ہے تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جن کو تم اپنے معاشرے کے کمزور لوگ سمجھتے ہو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله باله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صحیح البخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، حتی تبقى حفالة كحفالة الشعير، یہاں تک کہ ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جو جو کے چھان بورے کی مانند ہوں گے۔ لا یبالہم اللہ بالہ، اللہ ان کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا، اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر ہمیں چاہیے کہ اللہ ہماری فکر کرے، اللہ ہماری قدر کرے، اللہ ہمیں بلندیاں نصیب فرمائے، تو پھر ہمیں اپنے اندر صالح اور نیک لوگوں کو مفقود نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نیک اور صالح لوگوں کو کھو بیٹھیں اور پورے گھر میں ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جس کو ہم صالح کہہ سکیں، جس کی پرواہ اللہ کو ہو۔ پورے محلے میں ایک بندہ ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صالح ہو اور اللہ کو اس کی پرواہ ہو۔ کہا نیک لوگ ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے، بس پھر باقی چھان برا رہ جائے گا جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بیکار سے، بے فائدہ، جن کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، عزیز و اقارب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، چھان بورا جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، لوگ اس کو گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، ان کی حیثیت بھی ایسی رہ جائے گی۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد منها راحلہ، لوگ ان 100 اونٹوں کی مانند ہیں، 100 اونٹ ہیں لیکن ان میں سواری کے قابل ایک بھی نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ہوں گے لیکن ان میں کام کا ایک بھی نہیں ہوگا۔ انما الناس كالابل المئة، لوگ بھی 100 اونٹ کی مانند ہیں، لا تکاد تجد منها راحلہ، قریب ہی نہیں ہے کہ آپ ان میں سے سواری کے لائق، کام کے لائق ایک بندہ بھی پائیں۔ اور ہمارے معاشروں میں ایسا ہو رہا ہے، نیک لوگ اٹھائے جا رہے ہیں۔ جب نیک لوگ چلے جائیں گے جن کی وجہ سے اللہ مدد کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اقوام میں، ممالک میں، خاندانوں میں جب اس طرح کے لوگ ختم ہو جائیں گے تو اللہ پھر ان کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، جو تم اتنے مالدار بن گئے ہو نا، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی ہے تو تم بڑے خوش ہوتے ہو۔ کہا یہ تمہیں رزق ملتا ہے یا تمہاری مدد ہوتی ہے تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جن کو تم اپنے معاشرے کے کمزور لوگ سمجھتے ہو، جن کو تم کھوٹے سکے سمجھتے ہو، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے۔
انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم. سنن نسائی کی روایت ہے، فرمایا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها، اللہ اس امت کی جو مدد کرتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم، ان کی نمازوں کی وجہ سے اللہ مدد کر رہا ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ مدد کرتا ہے، اور ان کی دعوت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے. لوگوں کی نہیں، معاشروں کی نہیں، امت کی مدد ہوتی ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے. سو ہمیں اپنے معاشروں میں نیک لوگوں کو کھونا نہیں چاہیے، گم نہیں کرنا چاہیے. ہر دور میں ایسے صالح لوگ موجود رہنے چاہیے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. اور اگر یہ ختم ہو گئے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لوکع ابن لوکع. سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا کے مسئلے میں سب سے زیادہ سعادت مند، خوش بخت، چودھری، عزت والا جب تک اس شخص کو نہ سمجھا جائے، جب تک معاشرے میں لوکا ابن لوکا، کمینہ ابن کمینہ، جب تک معاشروں میں دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا نہ سمجھا جائے تب تک قیامت نہیں آئے گی. نیک لوگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لوکا ابن لوکا، کمینہ ابن کمینہ، وہ معاشرے کا سب سے عقل مند، سیانہ، اسعد الناس بالدنیا، چار پیسے اس کے پاس ہیں، عزت اس کے پاس ہے. یہ عزت نہیں ہے. کہا یہ جب نیک لوگوں کی عزت چھوڑ دو گے تو جو کمینہ ابن کمینہ ہے وہ تمہارے معاشروں میں سردار سمجھا جائے گا، عزت والا سمجھا جائے گا. اور ایسا ہو رہا ہے. یقال للرجل ما اکیس ما ادرفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کی. ایک بات ہے ما اعقل ما ادرفا ما اجلدا، لوگ کسی بندے کے بارے میں تبصرہ کریں گے، کتنا عقل مند ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا سمجھدار ہے. وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، حالانکہ اس بیچارے کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. جتنا بڑا بے ایمان لوگ اس کو اتنا بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں. کیا ہمارے معاشروں میں ایسا نہیں ہو رہا؟ یہ ڈاکٹر کیا بن گیا، پروفیسر انجینئر کیا بن گیا، نماز اس کو آتی نہیں ہے، کلمہ اس کو صحیح طرح ترجمہ نہیں آتا، قرآن اس نے مفہوم سے پڑھا نہیں ہے، لیکن معاشرے کا سب سے عزت والا بندہ کون ہے، عقل والا کون ہے؟ جو دنیا کی چار پڑ گیا. کہا ایسا ہوگا اور ایسا ہو چکا ہے. تو فرمایا لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری پرواہ کرے تو تم میں صالح اور نیک لوگ موجود رہنے چاہیے. يذهب الصالحون الاول فالاول حتى تبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله بالا. نیک لوگ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائیں گے، پھر صرف چھان پورا رہ جائے گا جن کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا کے مسئلے میں سب سے بڑا سعادت مند اس بندے کو نہ سمجھا جائے جو کمینہ ابن کمینہ ہے. لوگ 100 اونٹوں کی مانند ہیں، ان میں ایک بندہ ایک بھی سواری کے قابل نہیں ہے. 100 لوگوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو کام کا ہو. ایسا معاشرہ آ جائے گا اور جو بے ایمان ہوگا لوگ اس کو عقل مند سمجھیں گے. جب یہ حالات ہوں تو ایسے لوگوں کی اللہ پرواہ نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہمیں صالح لوگ ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ملکوں میں، مسلمانوں کی اسلامی جماعت میں اللہ تعالیٰ صالح لوگوں کی کثرت کر دے جن کی وجہ سے ہماری مدد بھی ہو اور ہمیں رزق بھی ملے. فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.